وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في محكم تنزيله فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك لیجزیک اجر ما سقیت لنا. محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستو، ہمارے تقریباً گزشتہ 4 جمعے بچوں کی تربیت کے حوالے سے ہے. بچوں کی تربیت کے مختلف پہلو، اس حوالے سے ہم نے کچھ بات کی. گزشتہ جمعہ تھا کہ بچے کی نگرانی کرنی ہے، شک نہیں کرنا. بعض لوگ اسے شک کا نام دیتے ہیں. ساڈا پیو ساڈے شک ہی بہت کرتا ہے، یہ بندہ بڑا شکی، یہ بڑھی تے شک کرتا ہے. یہ شک نہیں ہوتا، یہ نگرانی ہوتی ہے. جو ذمہ دار کا فرض بنتا ہے نظر رکھے، اور جہاں کمی کوتاہی ہو اسی وقت ہی روکے. یہ نہیں میں کل کروں گا، پرسوں کروں گا، ترسوں کروں گا. لوگ کہتے نا نماز ویلے دی بعد دیاں ٹکراں. نماز وہی ہے جو وقت مقررہ پہ ادا کی ہے، بعد جو بندہ ٹکرا ہی ماردا، جان ہی چھڈاندا ہے. جی امام پیچھے پڑھ لی تو 10-11 منٹ پڑھ لی، جے کلی پڑھی تو پھر 4-5 منٹ جو نبیڑی. اصول فقہ کا ایک قاعدہ بھی ہے، کئی ہم شریعت کے مسئلے اس سے ثابت کرتے ہیں کہ یہ جائز ہے. کیوں جائز ہے؟ تاخیر البیان عن وقت الحاجت لا یجوز، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ کام ہوا، آپ نے نہیں روکا، اس کا مطلب ہے یہ صحیح ہے کہ نبی اصلاح کے لیے آتے ہیں. اگر یہ کام غلط ہوتا تو آپ علیہ السلام روک دیتے کہ جس بات کا جو کہنے کا وقت ہے اسی وقت کہی جائے تو مناسب ہوتی ہے، بعد میں اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا، غصہ ہی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، سزا ہوتی نہیں صحیح. تو پچھلا بھی یہی نگرانی، شک اور نگرانی میں فرق کریں. آج بھی اسی سے متعلقہ کچھ باتیں ہیں. ان باتوں میں جانے سے پہلے یہ سوچنے، تربیت عربی زبان کا لفظ ہے. تربیت کا مطلب یہ نہیں ہے 1 2 3 4 دفعہ سمجھایا بات ختم ہو گئی. یہ بچے کی پیدائش سے لے کر ماں باپ کے مرنے تک یہ سلسلہ جاری ہے. عربی زبان میں تربیت کہتے ہیں تبلیغ الشیء الی نہایتہ و کمالہ شیئا فشیئا، کسی بھی چیز کو شروع سے لے کے آخر تک اپنی نگرانی میں رکھنا. تبلیغ الشیء الی کمالہ و انتہائی شیئا فشیئا، کہ کسی بھی چیز کو شروع سے لے کے آخر تک اس کی نگرانی کرنا، اس پہ توجہ رکھنا، اور تھوڑا تھوڑا کر کے، یہ نہیں کہ بہت زیادہ. آپ غور فرمائیں، اب ہماری مساجد میں اصلاح کیوں نہیں ہوتی؟ بچے ناظرہ قرآن کیوں نہیں پڑھ رہے؟ خطبے اچھے کیوں نہیں ہو رہے؟ وہ قاری صاحب آتے ہیں 4-5 مہینے لگاتے ہیں، وہ ٹھگی کے ذہن سے آتا ہے جو، وہ جب تک ٹھگی لگتی رہتی ہے کام سیدھا رہتا ہے، جب دیکھتا ہے ٹھگی نہیں لگنی، انتظامیہ پہ الزام لگایا، وہاں سے فارغ ہو گئے. ہم سے تنخواہ لے لی، ہمیں پیچھے جا کے فون کر دیا میں کل تو نہیں آنا جی. تو یہاں نمازی پھر ہمارا دماغ کھاتے ہیں، وہ کاتوں گیا یہ تو بندہ ہی کوئی نہیں ٹکتا، ایک کو تو رہندا ہی کوئی نہیں، ان نال کوئی بھی نہیں ٹکتا. میں نے اس کا ایک حل نکالا، پھر جو جاتا میں کہتا بھائی کاغذ لکھ کے دیا تو وہ اپنی مرضی نہ چلنا ہے، پتہ نہیں کتنے کاغذ میرے کو کٹھے پے ہونے دیں. الزام آ جاتا ہے نا،
بچے 10 سال ہے قرآن نہیں ختم ہو رہا. جمعے ہیں، جمعوں میں اصلاح نہیں ہو رہی، لوگوں کو مسائل کا پتہ ہی نہیں ہے. 50 کیسٹیں یاد کر لیں، ایک جگہ پہ وہ سال لگایا، سال لگانے کے بعد کیسٹیں ختم، علم ختم، کوئی بہانہ بنایا، دوسری جگہ تلاش کی، تنخواہ وصول کی، جاتی دفعہ فون کر دیا اگلے جمعے میں نہیں آیا کرنا جی. حالانکہ آپ پرانے بزرگ دیکھیں، امام صاحب مسجد میں آتے تھے نوجوانی کی عالم میں، نوجوانی کے عالم میں. اللہ بخشش فرمائے ہمارے قاری عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کتنی نسلوں کو قرآن پڑھایا. لوگ بتاتے ہیں جب آئے تھے تو داڑھی سیاہ تھی، جب گئے تو داڑھی سفید. مولانا عبدالغفور ناظم آبادی رحمہ اللہ کا لوگ ذکر خیر کرتے، مولانا صاحب نے یہ بھی بیان کیا تھا، مولانا صاحب نے یہ بھی بیان کیا تھا. کیا مولوی صاحب 1-2 سال رہے تھے کہ 55 سال آپ کی خدمت کرتے رہے؟ وہ بھی جب آئے تھے داڑھی کالی تھی، اور ان کا جنازہ ہی گیا ہے دونوں کا، یہاں سے وہ نہیں گئے. جنازہ گیا ہے تو وہ دونوں بزرگ گئے ہیں یہاں آپ کے محلے کو، آپ کے مسجد کو چھوڑ کر. یہ ہوتی ہے تربیت مسلسل. یہ نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ کسی کے کان میں پھونک ماری وہ صحیح ہو گیا، کہ اسی نے بڑی تربیت کی کوشش کی تھی بچہ صحیح نہیں ہوا. بھائی کس طرح ہو سکتا ہے؟ ہوتا ہے کبھی کبھار، ایسا بھی ہوتا ہے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر بھی تو ظالم بچہ پیدا ہو ہی گیا تھا نا. تو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں، تربیت 1-2 منٹ کا، 1-2 دن کا، 1-2 سال کا کام نہیں ہے. تربیت ہوتی ہے آہستہ آہستہ، سٹیپ بائی سٹیپ، درجہ بدرجہ. ہمیں پتہ ہونا چاہیے بچے کو اس عمر میں کن باتوں کی ضرورت ہے، بچے کو اس عمر میں کن چیزوں کی ضرورت ہے. بچوں کا جو ذہن ہے اس عمر میں کن چیزوں کو اڈاپٹ کر لیتا ہے، یاد کر لیتا ہے، کن چیزوں کو وہ یاد نہیں رکھ پاتا. اب بچوں کی تربیت کرنا ایک مسئلہ بن گیا، ہمارے پاس وقت نہیں ہے. بچوں کی تربیت یا معاشرہ کر رہا ہے، یا ٹی وی کر رہا ہے، ڈرامے کر رہے ہیں، یا ادارہ کر رہا ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ میں نے جو تھوڑا بہت دین کا علم حاصل کیا ہے نا، میں آپ سے بھی اپنا دکھڑا شیئر کر دوں تھوڑا سا، کہ جتنے قاری صاحب حفظ کے لیے رکھے گئے، پتہ پھٹا کس بات سے ہوتا تھا؟ بچہ نے کٹنا نہیں. اس بات پہ کہتے نہیں مارنا ہے، اسی مارن تو بغیر تے بچے پڑھ دے نہیں. میں ان سے پوچھا یار پھر مجھے یہ بتاؤ، یہ اسکولوں والے یہ بچوں کو کیسے پڑھا لیتے؟ یہ تو مارتے ہی نہیں ہیں. اچھا، تعلیم کے لیے بچے کو مارنا جائز بھی نہیں ہے. علماء نے اس کی شرائط مقرر کر دی ہیں. اس میں سب سے جو بنیادی شرط وہ کیا ہے کہ بچے کا سرپرست کہے ہاں اس کی پٹائی کی جا سکتی ہے، یا بچہ کوئی حرکت ایسی کر دے جس پہ بچے کو حد لگتی ہو. آپ اس کو حد تو نہیں لگا سکتے، لیکن تعزیراً بطور سزا اس کی پٹائی کر سکتے ہیں. باقی سارے علماء کہتے ہیں اگر بچے کو سبق نہ آئے تو بچے کو مارا ہی نہیں جا سکتا. لیکن تربیت کے حوالے سے پتہ چلا تربیت کے لیے مارنا بھی جائز ہے. ہم تعلیم کے لیے مارنے کے قائل ہیں، انہوں مارو ہڈیاں توڑ دو، گوشت تاڈا تے ہڈیاں ساڑیاں. اور تربیت کے حوالے سے مارا یہ ہوندا کون ہے مارن والا؟ تربیت کے لیے سزا دینا جائز ہے. تعلیم کے لیے میں نے پڑھا ہے جو میں نے پڑھا ہے نا، آپ نہ مانیں میری بات کو، کوئی زبردستی تھوڑی ہے. کہ تعلیم کے لیے میں نے جہاں پڑھا وہ یہی لکھا ہے کہ بچوں کو تعلیم دنیاوی ہو یا دینی ہو اس کے لیے مارا ہی نہیں جا سکتا. اور جو تعلیم کے شعبے میں نے تھوڑا بہت حاصل کیا ہے، جو کتابوں میں پڑھا ہے، اساتذہ نے ہمیں پڑھایا ہے کہ اگر بچہ نہیں چل رہا اس میں بچے کا قصور نہیں، استاد کو پڑھانے نہیں آتا. استاد کو پڑھانا نہیں آتا اس لیے مار رہا ہے، وہ اپنی غلطی وہاں لاگو کر رہا ہے. لیکن بات پھر عزیزو وہی تربیت کے لیے مارا جا سکتا ہے. یہ مارنے کی نوبت نہ آئے، بہت کم آئے اگر ہم وہی نگرانی بچوں کی رکھنا شروع کر دیں. کچھ چیزیں میں نے پچھلے جمعے عرض کی تھی، ان کو عرض کرنے سے پہلے تربیت کا ایک مفہوم آپ کو سمجھاؤں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ رب. قرآن پاک کا آغاز پہلی آیت سے کیا ہوا؟ الحمدللہ. جزاک اللہ. اس کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں؟ الحمدللہ. سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں. کئی ترجمے ہیں، حقدار ہے، اسی کے لیے ہیں. کون اللہ؟ اللہ کا تعارف آگے ہو رہا ہے. رب العالمین. یہ رب العالمین کا ترجمہ کیا ہے؟ بتائے بزرگوں، بتائے آپ، بتائے کوئی.
ہاں جی، پالنے والا ہے. ہاں، رب کسے کہتے ہیں؟ جو پالتا ہے. اور پالنے کا جو آغاز ہوتا ہے یہ بچے کی پیدائش سے شروع ہو کر بچے کے مرنے تک جاری رہتا ہے. یہی تربیت ہے. اللہ سبحانہ و تعالی رب ہے نا تربیت کرنے والے. اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنا نام رب رکھا. ہم ہر جمعے کے اندر ایک سورت پڑھتے ہیں، عید میں پڑھتے ہیں سبح اسم ربک الاعلی. اللہ کیا کہتے ہیں؟ تسبیح کر، سبح اسم ربک الاعلی، اپنے اس پروردگار کی، پالنے والے کی جو بہت اعلیٰ ہے، بہت بلند ہے. کون ہے وہ؟ اس کا تعارف الذی خلق، وہ پہلے جو پیدا کرتا ہے، عدم سے وجود میں لاتا ہے. کچھ نہیں ہوتا، 9 ماہ کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے. فسوا، پھر ایسے نہیں وہ ننگا پیدا ہوتا ضرور ہے، یہ نہیں کہ ہڈیاں ہی اکیلی گوشت ہی ہے، اس کے اوپر پورا ایک اس کو وردی پہنا کے بھیجا انسانوں والی. فسوا، بالکل صحیح بنایا، درست بنایا. والذی قدر، وہ جو اس کی تقدیر بھی لکھ دیتا ہے. چوتھا کام کیا کرتا ہے؟ خلق فسوا قدر. چوتھا کام فہدا، اس کی رہنمائی بھی کرتا ہے، اس کی تربیت بھی کر دیتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں بھائیو، بچہ جب پیدا ہوتا ہے 1 2 4 5 منٹ کا ہوتا ہے، اس بچے کو کیسے پتا چلتا ہے کہ چھاتی کہاں ماں کی؟ اسے کوئی بتاتا ہے؟ اس کو کیسے پتا چلتا ہے فلانی جگہ پہ میری غذا کا انتظام ہے اور میں نے چھاتی کو منہ لگا کے اس طرح کر کے چوسنا ہے، میں نے اتنا پی کے چھوڑنا ہے؟ اور اس کو کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ میری ماں ہے؟ کسی اور کی چھاتی کو منہ کیوں نہیں لگاتا؟ وہ بچہ جو ہوتا ہے اسے کیسے پتا چلتا ہے کہ میں نے جب دودھ مانگنا ہے تو میں نے چیخنا چلانا ہے؟ اس کی آواز ہے. کہتے بچہ جب تک نہ روے ماں دودھ بھی نہیں پیاندی. یہ ہے رب، تربیت یہ ہوتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تربیت بس 2 4 دن کا کام ہے، خطیب صاحب کا کام ہے، امام صاحب کا کام ہے. جمعے میں آخر میں 5 منٹ آئے، ہمارے پاس کیسز آتے ہیں تو آ کے پتہ کیا کہتے ہیں؟ لے تو ہی سانوں دسیا کیوں نہیں؟ بھئی تیرے میں مامے دا پوتا تین دسا میں، اور مسئلہ تیرا تو میرے کو آنا کہ میں تے کو جانا؟ اور کام تمہارا ہے، فرض تمہارا ہے، اور سکھانے میں نے جانا ہے. اسکول والے تمہارے گھر میں آ کے پڑھاتے ہیں. کوئی کام سیکھنا ہوتا ہے تمہیں گھر میں آ کے سکھایا جاتا ہے، اور تمہارے اللہ کے بندے ماں باپ کا فرض تھا تمہیں بتایا جاتا. تو سب سے زیادہ مسئلہ کل بھی یہی آیا، وہ طلاق دے دی ہے. بڑی پڑھی لکھی فیملی، گاڑی بھی ہے، ایسے کر کے گھما کے چابیاں گاڑی کی دکھا رہے تھے، بڑا مہنگا لباس، بڑے مہنگے سوٹڈ بوٹڈ. سانو پتہ نہیں سی طلاق کہنا طلاق ہو جاتی ہے. بڑی گل ہے بھی کاکا، یہ بہانہ. تینوں اینا پتا سی کہ اے لفظ بولنا ہے، تے تینوں اے نہیں سی پتا کہ ایسے لفظ نہ ہوندا کی ہے. چلے ہم مان لیتے ہیں آپ کو نہیں پتا. مسئلہ کیا ہے کہ یہ بھی ایک تربیت تھی جو آپ کو دی جانی تھی. نگرانی کا مسئلہ سب سے پہلی جو آج کی چیز ہے، نگرانی کرنے والی، جو میرا اور آپ کا فرض ہے، مجھے اپنے بچوں کے آنے جانے کے ٹائمنگ کا پتہ ہونا چاہیے. ماں باپ اس چیز سے بڑے غافل ہیں، بچہ کب آ رہا ہے، بچہ کب جا رہا ہے، بچی کب آ رہی ہے، بچی کب جا رہی ہے، بچیاں کہاں جا رہی ہیں، کہاں آ رہی ہیں، ان کو پتہ ہی کچھ نہیں. وہ بہت سہیلی دا بہانا لا کے سہیلی نہ ہی کتے گئی ہوئے. آپ مجھے بتائیں یہاں اتنے والدین بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی کسی نے آ کر جا کر کسی اسکول اور کالج میں اپنے بچے کے بارے میں پوچھا ہے کہ ساڈا منڈا اتنے آندا کہ نہیں آندا؟ کسی نے پروگرس رپورٹ لی ہے آج تک اپنے بچوں کی؟ میں نے اور آپ نے کبھی بچے کے استاد کے ساتھ رابطہ رکھا ہے؟ اس وقت جو بہت بڑا مسئلہ ہمارا بن گیا وہ بچے کی تربیت کا بہت بڑا بنیادی مسئلہ نگرانی کا، ٹیچر اور بچے کے پیرنٹس کے درمیان ایک گیپ آ گیا. بچہ فطری طور پر باپ سے ڈرتا ہے. وہ ماں بڑی اچھی ہے، اگر آپ کے گھر میں ایسی بیوی ہے آپ خوش نصیب ہیں کہ جو آپ کے بچوں کو یہ کہتے ہیں ٹھہر جا میں تیرے پیو نوں دس دیاں. آپ شکر کریں کہ اللہ نے آپ کو ایسی نیک بیوی عطا کر دی ہے جسے آپ کے بچوں کی تربیت کا خیال ہے. ٹھہر میں تیرے پیو نوں فون کر دیا، تیرے ابے نوں آواز دواں. آپ یقین کریں اگر ایسی بیوی کسی کو مل گئی ہے، اللہ کی نعمتیں اس کے گھر کے اندر نازل ہو رہی ہیں. بچہ باپ کے نام سے ویسے ہی سہم جاتا ہے. ہمارا ذاتی مدرسے کا بھی تجربہ ہے، یہاں کا بھی تجربہ ہے، گھر کا بھی تجربہ ہے.
ہوا کیا ہے کہ بچے کے درمیان اور اس کے ماں باپ کے درمیان اور ٹیچر کے درمیان گیپ آ گیا ہے۔ پہلے ماں باپ آتے، بیٹھتے، بچے کا سبق سنتے، مدرسے میں آ کے بیٹھ جاتے، نگرانی کرتے۔ اب نگرانی کیا کرنی ہے؟ او بھائی لانے کا اور چھوڑنے کا ہی فرصت نہیں ہے، وقت ہی کوئی نہیں ہے۔ بچے صبح جاتے ہیں، یہ سویا ہوا ہے، یہ رات کو آتا ہے، بچے سوئے ہوئے، نگرانی کس ٹائم کرنی ہے؟ نگرانی کا یہ پہلا اصول آج کا یاد رکھیں، بچے اگر وقت سے پہلے گھر آئیں، یہاں کہیں گے جی ابو بیمار نے، گھر چلے جائے گا، تو گھر جائے قاری صاحب نے بیمار کر دے گا، مدرسے پہ دادا مار کے گھر استاد دادا مار دے۔ ایسے واقعات ہوتے ہیں نا کہ جب بچہ آپ کا وقت سے پہلے گھر آ گیا ہے، آپ فوری طور پر اس کے ادارے میں رابطہ کریں، بچہ آج جلدی کیوں آ گیا ہے؟ بچہ اگر وقت پہ نہیں پہنچ رہا، ٹلی کھڑکائیں، فون کھڑکائیں اس کے ٹیچر کا، ادارے کا، بھئی ہمارا بچہ کیوں نہیں آیا ٹائم پہ، کیا وجہ بن گئی ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن، یہ شک نہیں ہے، یہ تربیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ذکر فرمایا سورہ القصص میں، اس کی 20 سے لے کے 30 نمبر تک آیات کا صرف مطالعہ فرمائے، سادہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ میں صرف اشارہ کرتا ہوں۔ جناب شعیب علیہ السلام کہتے ہیں نابینے تھے، ان کی 2 ہی بیٹیاں تھیں، اور وہی پانی بھرنے کے لیے جاتی تھی، گھر کے سارے کام کاج وہی کرتی۔ یہ بھی اللہ کا نظام ہے، 11 منڈیاں نے پھڑ کے پیو نہ کرتا۔ وہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے پیو نوں اتنا ستایا، کتے پیو نوں منڈے ستا کے اتنا کری جاندے نے، کتے تیاں انے پیو دا سہارا بنیاں ہوئی نے۔ یہ بھی اللہ کے معاملے۔ اب بیٹیوں نے گھر سنبھالا ہوا ہے، 2 بیٹیاں پانی بھرنے کے لیے جاتی ہیں، رش ہے، کسی نے پانی نہیں بھرنے دینا، بیچاری عورتیں لڑ تو سکتی نہیں کسی کے ساتھ، لیڈیز فرسٹ والا تو یہاں قانون بنا ہے، لائنیں بن گئی۔ اس وقت میں کون سا لائنیں تھیں؟ موسیٰ علیہ السلام گئے، جناب پانی بھر کے دیا، اور ان کے گھر تک پانی جہاں تک چھوڑنا تھا وہاں تک چھوڑ کے سائے میں آ کے بیٹھ گئے۔ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اس آیت سے علماء نے استنباط کیا ہے کہ جب کوئی نیک کام کرو نا، اسی وقت اللہ سے دعا کرو، اللہ اس رحمت سے تمہاری دعا قبول کر لے گا۔ اگر تمہاری وہ نیکی قبول ہوئی ہوگی نا، اللہ اسی وقت تمہاری دعا۔ موسیٰ علیہ السلام محتاج تھے، مسافر تھے، دعا کی یا اللہ میں تیری رحمتوں کا بڑا محتاج ہوں، فقیر ہوں میں، تو رحمت نازل فرما۔ کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، گھر بار نہیں ہے۔ اب بچیاں گھر پہنچ گئی ہیں، بچیوں جلدی آ گئی، تو ابو نے کیا کہا؟ تیو جلدی کہیں جا گئی آج؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں، نگرانی کا پہلا اصول کیا ہے آج کا؟ بچوں کی ٹائمنگ کے اوپر آپ کا فوکس ہونا چاہیے، پورا بچہ کب آ رہا ہے، کب آ رہا ہے، بچیاں کب آ رہی ہیں، بچیاں کب جا رہی ہیں، پورا توجہ۔ اگر یہ شک ہے تو کہ اللہ کا نبی اپنی بیٹیوں پہ شک کر سکتا ہے؟ یہ شک نہیں ہے، تربیت ہے۔ بچے کو پتہ ہونا چاہیے، بچی کو پتہ ہونا چاہیے، میرے ابو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میری نگرانی ہے، چیک اینڈ بیلنس ہے، پوچھنا ہے پیار سے، محبت سے، اچھے طریقے سے۔ قاری وہ ابو جی ایک نوجوان مل گیا تھا، بڑا شرم و حیا کا پیکر تھا، بھیڑ تو بہت تھی، اس نے پانی بھر کے ہمیں دیا، ہم جلدی آ گئی۔ اب باپ کا ایک فرض دیکھیں، بیٹیوں کا باپ ہے، اس کو میرے پاس لے کر آؤ۔ بچہ کہ ابو جی میں فلاں دوست کے پاس تھا، کٹھ لیا فون نمبر دے، پتہ کریے تو کدے کال سے۔ بچی کہ میں فلاں سہیلی کے پاس گئی تھی، لا اس کا فون نمبر دو، سے پتہ کریے تمہارے پاس تھی کہ نہیں تھی۔ فلانے ٹیچر نے بٹھا دیا تھا، ٹیچر صاحبہ نے بٹھا دیا تھا، پتہ کرے جی آپ نے کیوں بٹھایا، خیر ہے، کیا وجہ ہے آپ کو، آپ بچوں کو کیوں دیر تک بٹھاتے ہیں یا بٹھاتی ہیں؟ یہ جناب جو ہے وہ شعیب علیہ السلام نے پوچھا کہ بیٹا اس کو لے کر آؤ۔ اب بچیوں کے کردار پہ شبہ نہیں کیا، بچیوں کے کردار کی اللہ نے قرآن میں گواہی دی۔ فجاءت احداہما تمشی علی استحیاء، اللہ فرماتے ہیں ان دونوں میں سے ایک انتہائی شرم و حیا کی چادر لپیٹ کر موسیٰ کے پاس گئی۔ اللہ نے اس بچی کی عصمت کی، عفت کی، حیا کی، شرم کی گواہی دے دی۔ قالت انا ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، حضرت ابو بلا رہے ہیں، ابو کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے پانی بھر کے ہمیں دیا ہے، ہم نے نا آپ کو اس کی مزدوری دینی ہے۔ وہ جناب گئے یا شعیب علیہ السلام کے پاس، گپ شپ کی، بتایا کہ میرے یہ حالات ہیں۔ شعیب علیہ السلام ایک بی بی پردے سے بولی ابو جی سے اب ملازم رکھ لو، ان خیر من استاجرت القوی الامین،
بہترین ملازم ہوتا ہے، اور میں کہتا ہوں کسی کا دماغ خراب ہے کام کرنے والے بندے کو نکالے۔ اس بچی نے بتا دیا کس ملازم کو رکھا جاتا ہے، کس بندے کو نوکری دی جاتی ہے۔ ان خیر من استاجرت القوی الامین، ابو جس کو ملازم رکھ لو یہ بڑا ہی مضبوط ہے، بڑا ہی امانت دار ہے۔ ان بچیوں کو کیسے پتا چلا موسیٰ علیہ السلام مضبوط ہیں، قوی ہیں، جو ڈھول بڑے بڑے لوگوں سے نہیں اٹھایا جا رہا تھا۔ اور موسیٰ کا تو موقع بڑا کمال ہے، بندہ ہی مار دیتا ہے، ڈول اٹھانا کیا مشکل ہے ان کے لیے۔ پاور انہوں نے دیکھی، قوت دیکھی، کام کرنا آتا ہے، کام کرنا آتا ہے اس بندے کو۔ ابو جی ملازم رکھو، مضبوط ہے، کام کرتا ہے، ڈول ایک بندے سے نہیں اٹھتا، ایک یہ دو ڈول اٹھا رہا ہے، اس کو ملازم رکھ لو۔ الامین، یہ بڑا ہی امانت دار ہے، اس نے گندی نگاہ سے ہمیں دیکھا نہیں ہے۔ کسی کو ملازم رکھتے وقت یہ دو چیزیں بھی دیکھتے ہیں، اس کو کام کرنا آتا ہے اور اس کی آنکھوں میں شرم و حیا ہے، کہیں بے غیرت تو نہیں ہے، بے شرم تو نہیں ہے۔ جس کی آنکھوں میں شرم و حیا نہ، اس کو کبھی گھر کے دہلیز نہیں پار کرنے دیتے، گھر کی دہلیز تو دور کی بات ہے، اس گندے بندے کو در کے دروازے پہ بھی نہیں آنے دیتے۔ یہ بچی نے ہمیں نقطہ سمجھایا۔ لو جناب والا موسیٰ علیہ السلام کو ملازمت نہیں ملی، شرم و حیا کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک بیوی بھی عطا فرما دی۔ اب یہ آپ تصور کریں، چیک اینڈ بیلنس کرنا، نگرانی کرنا بچے کے آمد و رفت کے اوقات، اور دوسری چیز بچے کے پاس نگرانی میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ بچے کے پاس جو چیزیں آ رہی ہیں وہ کہاں سے آ رہی ہیں۔ آپ بحیثیت باپ، بحیثیت ماں غور فرمائیں، آپ کی مہربانی۔ آپ کی تنخواہ 50,000 روپیہ، یہ تاڑے منڈے کو لکھ دا موبائل کتوں آ گیا؟ رات نو 2 بجے آنے لوگوں کو موبائل تو نہیں کھو کے آندا، پھردا ہے ویلا ہے۔ سخت گرمیاں چ انہیں مول ویٹیا ہے، خیر اے مول ویٹ کے گھر وڑیا، موٹی ٹوپی پا کے کھا لی، یہ کیوں رومال لے کے گھوم رہا ہے؟ ایک آتا دیر سے ہے، کرتا کچھ نہیں ہے، جب بھی آتا ہے کچھ نہ کچھ لے کے آتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ دال کالی ہے۔ ہماری تنخواہ تو اتنی نہیں ہے کہ ہماری بیگمات ساری زندگی چاندی کے چھلے پہن کے گزارے کرتی رہیں، اور یہ میری بیٹی ابھی کالج گئی ہے، نئی نئی اسکول گئی ہے یا ویسے رہتی ہے، انہوں کیڑی سہیلی کے سہیلا مل گیا جنہوں سونے دے کانٹے دئی جاندا ہے، سونے دے کنگن دئی جاندا ہے۔ پوچھو نا تے کو کتھوں آ گیا؟ یہ گھڑی کہاں سے اتنی مہنگی لے لی ہے؟ میری سہیلی نے دی ہے، کرو رابطہ، تم کیوں دیتی ہو؟ خیر ہے، تمہیں کیا چاہیے ہم سے؟ چلو پکڑو واپس۔ یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ یہ تو بہت بڑی بڑی باتیں ہیں نا، مہنگے مہنگے موبائل، مہنگے مہنگے تحفے تحائف۔ جناب مریم طاہرہ فیفا، اس کے کردار کی گواہی بھی اللہ نے منہ بولتے بچے سے، اس کے کردار کی گواہی بھی ایک چند لمحوں کے بچوں نے دی۔ کتنی بڑی تہمت لگ گئی۔ بچہ بغیر شادی کے پیدا ہو گیا، اللہ کا معجزہ ہوا، ہو گیا، قوم کے پاس آئی، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ بچہ برائی کرتا ہے تو باپ، نام ہمیشہ باپ دادا کا اور بھائیوں کا ہی گندا ہوتا ہے۔ لوگوں نے کیا کہا؟ یا اخت ہارون، نہیں کہا، یہ نہیں کہا او مریم ایک کا کیتا ہی، مریم کو بات کی نہیں، یا اخت ہارون، او ہارون دیے بھینے، ماں کانا ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ۔ لوگوں نے ایک جملے کے اندر ایک کی لفظ، ایک کی ایچ پورا خاندان پون کے رکھ دیتا، بھائی کو بھی لے آئے، ماں کو بھی لے آئے، باپ کو بھی لے آئے، او ہارون دیے بھینے، تیرا پیو تے بڑا چنگا ہی، تیری ماں تے گندی نہیں، تو کتھوں بچہ جمتا؟ فاشارت الیہ، اشارہ کیا ایسے، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، مریم تمہیں پتا ہے بچہ ہے، یہ بولتا ہے؟ قال انی عبد اللہ، ہاں میں بول کے دوں گا، میں اپنی ماں کی عزت کی عفت کی گواہی دیتا ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ نے بچے سے گواہی دلوائی، بچے نے گواہی دی، لوگوں نے معاف نہیں کیا، لیکن تربیت کس کے ذمے تھی؟ جناب زکریا علیہ السلام کے ذمے، جو وقت کے نبی تھے۔ کفلھا زکریا، ایک نیک بی بی کی بیٹی، نبیوں کے خاندان کی، جس کا بیٹا بھی نبی، تربیت کا وقت آیا تو لوگ ترس رہے تھے کہ مجھے مریم کی تربیت کا موقع مل جائے۔ لوگوں نے قرآن اندازی کی، قرے ڈالے، جناب زکریا علیہ السلام کا نام نکل آیا جو اللہ کے نبی تھے اس وقت۔ اب دیکھیں، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا،
جب بھی زکریا علیہ الصلوۃ والسلام جاتے دیکھتے بی بی مریم کے پاس پھل پڑے ہوئے ہیں. وہ تو اس کے سرپرست تھے, اس کے ذمہ دار تھے, اس کے کفیل تھے. ان کو کھٹک گئی کہ تربیت تو میرے ذمہ ہے, کھانا پینا تو میں لے کے دیتا ہوں, اب مریم کو پھل کتوں آئے دینے. پوچھا فوراً انا لکی ہادا, اب مریم بوا تے میں کھولدا, تالا تے میں ماردا, چابی میرے کول, دیکھو پھل کتوں آندے دس. ہم نے کبھی پوچھا اپنی اولاد سے, اپنے بیٹے سے, اپنے بیٹوں سے, اپنے بچے سے, بچی سے کہ پتر اسی تے کر دے کچھ نہیں, سانو ساری زندگی ایڈا ودیا سوٹ کتوں نہیں جڑیا, اینی سونی جتی کتوں نہیں ملی, یہاں کانٹے اور موبائل ہمیں نہیں کہیں ملو, تو کتوں لے کے آ گیا. میرے جی یار مینوں دیندے, میرے دوست مینوں دیندے نے, وہ سانتے ہوئے اج تک لبھیا کوئی نہیں. تینوں کہڑے یہو جے شہزادے لب گئے, اس سے بات کرے, اس سے پوچھے. اللہ کے بندو, یہ نگرانی ہے, یہ آپ کا فرض ہے. پھر جناب مریم نے وضاحت فرمائی, من عند اللہ, یہ میری کرامت ہے, اللہ نے مجھے کرامت عطا کی ہے, میرے پاس بے موسم پھل آتے ہیں. وہ تو بات کی بات ہے نا. آپ نے کبھی گھر میں جا کے دیکھنا ہے, کیا گھر میں جو روٹی پک رہی ہے, سالن پک رہا ہے, میری اتنی انکم ہے کہ یہ پک سکے میرے گھر کے اندر؟ اگر کوئی آپ کو آگے سے جملہ سننے کو مل جائے, تینوں کی جتوں مرضی آوے, تو بھائی پھر دھیان کر لیا جائے. جے تو روک سکتے ہو تو روک لیا جے, جے نہیں روک سکتے اینے کو پیسے بننے لا لیا جے, کل نو کوئی پتر اٹھ کے گلا پھڑ لے تو آرام نہ سکون نہ کلے ہو کے رہ سکو. جے کوئی کل نو پی جائے نا, تو بابے دی جیب اینے کو پیسے ہونے چاہیے دینے کہ بابا کہے چلو کاکا بوریے بسرا چکو, نکلو شاباش, کسی اور جا کے بدماشی کرو, میرے کو نہیں چلنی. اگر ایسا نہیں ہے تو بھائی سوچ لیں, معاملہ خراب ہو رہا ہے. شک پھر بھی نہیں ہے, نگرانی ہے, اس کا اصول یہ ہے. اور جہاں یہ چیزیں بچوں کی چیک کریں. اب عید آنی ہے, آپ کا فرض بنتا ہے بچوں کے لباس کی نگرانی کریں, بچوں کے بالوں کی نگرانی کریں. یہ تربیت ہے, ایک لمحے کے لیے نہیں ہے. بچوں کے ہیئر سٹائل دیکھیں کیسے بن رہے ہیں, ان کی شلواریں چیک کریں کہاں جا رہی ہیں, لباس کیسے, بچیوں کے کیسے ہیں, بچوں کے کیسے. مردوں کی شلواریں جنہیں اوپر رکھنی تھی وہ نیچے جاتی جا رہی ہیں, اور خواتین جنہوں نے شلواریں نیچے رکھنی تھی ان کی اوپر آتی جا رہی ہیں. کمال نہیں ہو گیا؟ اب شادی بیاہ کے موقع آتے ہیں تو دینی غیرت کا کیسے جنازہ نکالا جاتا ہے. مجھے کیوں ہوش نہیں آتی کہ میری بیوی آج کیسا بڑکیلا, بے شرمی, بے غیرتی پہ مبنی لباس پہن کر, میری بیٹی پہن کر غیر محرموں کے سامنے گھوم رہی ہے. مجھے غیرت ہی نہیں آتی. ان میاں بیوی میں بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے, ان کو غیرت نہیں آتی, ان کو غصہ نہیں آتا. بے پردہ نظر آئیں جو چند بیویاں, اکبر تو غیرت قومی سے زمین میں گڑ گیا. میں نے کہا آپ کا پردہ تھا, کیا ہوا؟ کہنے لگی عقل کی مردوں کے پڑ گیا. بے شرم بے حیا عورت نہیں ہوئی, مرد ہو گیا ہے جس کو غصہ نہیں آ رہا. کبھی ہم نے دیکھا, غور کیا ہماری بچیاں کیا پہن رہی ہیں؟ ہماری بیگمات, ہماری بہنیں, شادی سے پہلے بہن نمازی ہوتی ہے, حجاب والی ہوتی ہے, پردے والی ہوتی ہے, جیسے ہی شادی ہو جاتی ہے وہ پورا دین پتہ نہیں کہاں جاتا ہے. علماء نے یہاں تک لکھا ہے جو اپنی بیٹی کی شادی کسی بے دین سے کرتا ہے اس نے بچی کی تربیت کا حق ادا نہیں کیا. وہ اللہ کے ہاں بچی کا مجرم ہے. اس کو پتا تھا یہ بچہ صحیح نہیں ہے, بے دین ہے, بے حیا ہے, لچا لفنگا ہے, پھر بیٹی بیاہ دیتا ہے. اللہ نے قیامت کے دن اس کا گریبان اس کی بیٹی پکڑے گی, میرا اس کے ساتھ نکاح کیوں کیا تھا. میں نے کہا تربیت کہاں سے شروع ہوتی؟ بچے کے پیدا ہونے سے لے کے آپ کے مرنے تک, یا بچے کے مرنے تک. باقی جناب اس کو عیدیں بھی دی جا رہی ہیں, شبراتیں بھی دی جا رہی ہیں, ہر چیز دی جا رہی ہے. اور جب بات آتی ہے تڑی تھی پردہ نہیں کر دی, او جی ویاہ تو پہلے کر دی سی, ہن اس گھر والے دی مرضی, بندے دی مرضی نہ کراوے جی سانوں کی ہے, تانوں بھی کچھ نہیں. تمہیں نہیں پتا تھا فیملی کیسی ہے, بے پردہ فیملی ہے, بے حیا فیملی ہے, تم نے کیوں دیا؟ پہلے ملزم تو تم ہو. اگر یہ تمہاری ذمہ, کہ ساری ذمہ داری کوئی نہیں جی, اگر تمہاری ذمہ داری نہیں ہے تو پھر عیدوں کے موقع پہ اس کے سوٹ, اس کے بچوں کے سوٹ, اس کے شوہر کے سوٹ, عیدیں کیوں لے کے جاتے ہو؟ پھر ذمہ داری جو ان کی ہے, بیٹی جب بیٹا پیدا ہوتا ہے لاکھوں کے تحائف کس لیے دیتے ہو؟ جب تمہارے گھر میں بچی کے حالات خراب ہو, بچی مانگنے کے لیے, پھر کیوں دیتے ہو؟ کہو بھی اس کی ذمہ داری ہے.
بڑی عید پہ گوشت کرتے تو تیاں دا ایسا پہلے وہ سارا کٹ کے رکھ دیو، یہ بےسی نہ کیتے ہوئے اتنے بودا بھیج دیو، یہاں تمہاری ساری ذمہ داری ہے، جہاں دین کی باری آئی وہاں تمہاری ذمہ داری ہے ہی کوئی نہیں۔ کبھی بچی سے پوچھا کہ بیٹا تم جو نماز پڑھتی تھی شادی کے بعد پڑھ رہی ہو کہ نہیں پڑھ رہی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی شادی کی ہے نا، جناب فاطمہ رضی اللہ عنہا، تہجد کے وقت اٹھ کے دیکھا کہ دروازے پہ آہٹ نہیں ہوئی، کوئی روشنی نہیں ہے، دروازے پہ دستک دی، سیدنا علی فرماتے ہیں ہم گھبرا گئے، رات کے اتنے بجے آپ آئے ہیں تہجد کے وقت، کہا جی خیر ہے؟ کہا قوما فصلیا، علی میری بیٹی میرے گھر کے اندر تھی، تہجد کی نماز میں پڑھایا کرتا تھا، تیرے گھر کے اندر آ کے تہجد کی نماز کیوں نہیں پڑھ رہی؟ کبھی ہم نے فکر کی اس چیز کی بیٹی وہاں جا کے نماز پڑھتی کہ نہیں پڑھتی؟ اللہ کے بندو، یہ تربیت ایک مستقل مرحلہ ہے، یہ ایک دم سے لے کے ایک دم ختم نہیں ہوتا۔ افسوس یہ ہے جو میں دکھ کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، بچے بھی تربیت یافتہ ہیں، بچوں سے پہلے ان کے والدین کی تربیت ہونے والی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔